اب آپ دیکھیں یہاں پر حیاتن طیبہ کی بات ہو رہی ہے، تو بات ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مرد ہو یا عورت، یہ نہیں ہوگا کہ اگر مرد نے نماز پڑھی اور عورت نے بھی پڑھی تو مرد کو زیادہ کریڈٹ دے دیا جائے گا نماز پڑھنے کا، عورت کو نہیں ملے گا، سچ بولنے پہ، اسی طرح سے صفائی ستھرائی رکھنے پہ، تعلقات کی بہتری پہ، ان سب چیزوں میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ مرد عورت جو بھی معاملہ کرے ان کو کیا ملے گا؟ برابر کا ثواب ملے گا۔ اور دنیا کی زندگی کی یہاں بات کی، اور ساتھ کیا کہہ دیا گیا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو بہترین بدلہ جو ہے ان کے نیک اعمال کے سلسلے میں آگے بھی دیا جائے گا۔ تو یہ جو پیکج ہے یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات لوگ ایک آیت کو اٹھاتے ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ مرد کو قوام بنایا گیا، مرد کو زیادہ برتری دی گئی، بہتر سٹیٹس دیا گیا، عورت کو کچھ نہیں دیا گیا۔ ایسے موقع پہ ان آیات کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں جہاں پہ مرد اور عورت کو برابر لا کے بتایا گیا کہ جو بھی صحیح معاملہ کرے گا، صحیح کام کرے گا، ان دونوں کو بدلہ صحیح دیا جائے گا۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، اعمال کی کاؤنٹنگ کے لیے بھی کوئی ایسی ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی۔ جو بھی صحیح کام کرے اپنے کام کے مطابق، اپنے دائرہ کار کے مطابق، اس کے لیے فائدہ ہے۔ آیت نمبر 98 کو دیکھیے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھتے وقت شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اب یہاں پر ہمیں ایک امپورٹنٹ فارمولہ یہاں دیا جا رہا ہے کہ جب ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لانا ہے شیطان سے۔ اور ایمان والے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ کئی دفعہ انسان سوچتا ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے مجھے کیوں جو ہے شیطان سے اپنا اللہ کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے، یہ تو میں نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ یہ تو تب کرنا چاہیے نا جب میں کوئی بدی کا کام کروں، غلط کام کروں، کوئی غلط سوچ میرے ذہن میں آئے۔ بات یہ کہ جب ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو شیطان تو بہت خوش ہے نا، کیونکہ وی آر ہز بڈیز، ہم اس کے پارٹنرز بن چکے ہوئے ہیں، جو وہ چاہ رہا ہے ہم کر رہے ہیں۔ اصل تو اس کا چیلنج یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف نہ آ جائیں، ہم کہیں اللہ کے کلام کو اس طرح نہ سمجھ لیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو اگر بدل لیں یا ہم اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو اسی لیے وہاں پر ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بھی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اکثر اوقات آپ دیکھیں کہ ہم اپنی آپس کی گفتگو میں بھی بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں باعلاج قرآن مجید کی بہت عزت ہے، بہت احترام ہے، اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں میں ان کو ایک اونچے مقام پہ رکھتے ہیں، اس کی طرف کمر بھی نہیں کرتے ہیں، اس کو بڑی عزت اور احترام سے اٹھاتے ہیں، اور ہم قرآن مجید کے ساتھ کوشش بھی کرتے ہیں، چاہت بھی رکھتے ہیں کہ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ لیکن یہ تعلق مضبوط کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے کچھ ہرڈلز ہوتے ہیں، کچھ بلاکس ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں اور یہی ہے کہ اللہ کی پناہ میں آئیں شیطان سے، تو اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ مثلا ایک جو ہمارا بہت بڑا بلاک ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر صحیح طرح سے ایمان نہیں لا پاتے، کیونکہ یہ ایمان بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اجمالی ایمان ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ہے، فرشتے ہیں، یہ الہامی پیغام ہے، جنت و جہنم کا جو تصور ہے، اس سب کے اوپر ہم ایمان لائیں گے، مانیں گے اس کو، تو ہمیں قرآن کا جو پورا اس میں سسٹم بتایا جا رہا ہے، طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھ آئے گا۔ اسی طرح سے تفصیلی ایمان، کہ اگر ہم نے سرسری طور پہ مان لیا کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ہماری الہامی کتاب ہے، ہم نے اس کی عزت کرنی ہے، لیکن ہم کبھی یہ کوشش بھی تو کر لیں کہ ہم تفصیل سے اس کو پڑھ لیں۔ پھر دوسرا ہمارا بہت بڑا ہرڈل یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ قرآن کو بہت آسان بنایا گیا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ان آسانیوں کو نہیں سمجھتے، ان سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے سمجھ آئے گا کہ نہیں آئے گا، یا ایک ہرڈل ہمارے لیے یہ آ جاتا ہے، ہم قرآن کو اتنا آسان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کسی استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں خود ہی بیٹھ کے پڑھ لوں۔ دنیا کے تو کسی بھی ایزی سے ایزی سبجیکٹ کے لیے ہم یہ نہیں کرتے، باقاعدہ اس کی پوری کلاسز پوری کرتے ہیں، اٹینڈنس بھی اپنی پوری لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کے لیے یہ ہرڈل ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جس طرح سے اس کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے، دنیا ان کے اوپر اتنی حاوی آ جاتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ قرآن کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا دل بہت چاہتا ہے پڑھنے کو، لیکن کیا کریں؟ خواتین کہتی ہیں دراصل گھر کے اتنے جھنجھٹ ہیں، کام ہیں، بچے ہیں۔ جاب والے کہتے ہیں دراصل نوکری ہے نا، نوکری کا معاملہ ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری پڑھائی اتنی زیادہ ہے۔ مزے کی بات یہ کہ سوشل میڈیا کو تو ہم بہت ٹائم دے دیتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہم اپلوڈ نہیں کر رہے ہوتے اپنے
फेस बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे वो सारे काम हो रहे हैं, गपशप हमारी पूरी लग रही है, हमारी कॉफ़ी मॉर्निंग सब कुछ हो रही है, नहीं है तो ये एक हमारे लिए हर्डल है कि हम कुरान को छोड़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे लिए एक और बहुत बड़ा हर्डल जो हो जाता है वो कुरान को जो कैरी करने वाले लोग हैं, जो उनके रोल मॉडल हैं, जो उनके कारी हजरात हैं, उनमें भी अगर हम देखें मुख्तलिफ बिहेवियर्स आ जाते हैं। कुछ तो बहुत साहिब ईमान होते हैं, उनका पूरा बिहेवियर वो होता है जो कि वो पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, जिस तरह उनकी डीलिंग है वो उसके मुताबिक है, लेकिन कुछ उसमें भी मुनाफिकत कर जाते हैं। या कुछ लोग बिल्कुल फाजिर हैं, पढ़ तो रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन अपनी मर्जी की बातें करते हैं, और इसकी वजह से भी आम लोगों के लिए हर्डल हो जाता है, ये रुकावट आ जाती है कि हम किसको सुने और किससे पढ़ने की कोशिश करें। इसी तरह से जब हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो एक हर्डल हमारे लिए ये भी हो जाता है कि हम इसको कनेक्ट नहीं कर पाते। यानी हम कुरान मजीद के हुक्म को पढ़ते हैं और फिर कितनी देर बैठ के सोचते रहते हैं कि इसका मेरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। या कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा मसला हो, हम कहते हैं इसको मैं कैसे अप्लाई करूँ, मेरे लिए बहुत कन्फ्यूजन हो गई है। तो इन सब हर्डल से हम अपने आप को कैसे निकाल सकते हैं कि जब भी हम कुरान मजीद की तिलावत करें, हम अल्लाह के पनाह में आएँ, अपने रब से कहें कि या अल्लाह मैं ऐसे चाहती हूँ कि ये मुझे इस तरह से समझ आए जिस तरह आपने नाजिल फरमाया, और शैतान मेरे दिल में कोई भी इस किस्म का वसवसा, इस किस्म की सोच ना डाले कि उसकी वजह से मैं भटक जाऊँ। और जब हम किसी आयत की जगह दूसरी आयत बदल देते हैं और जो कुछ अल्लाह ताला फरमाता है इसे वो खूब जानता है, तो ये कहते हैं कि तू तो बहतान बाज है। बात यह है कि इनमें से अक्सर जानते ही नहीं हैं। कह दीजिए कि इसे आपके रब की तरफ से जिब्राईल अलैहिस्सलाम हक़ के साथ लेकर आए हैं ताकि ईमान वालों को अल्लाह ताला इस्तकामत अता फरमाए और मुसलमानों की रहनुमाई और बिशारत हो जाए। कि किस लिए आया है? लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू, हमें कंसिस्टेंट पैटर्न देने के लिए, हमारे अंदर इस्तकामत पैदा करने के लिए। यानी आज के दौर का ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों की ज़िंदगी में। वो कहते हैं कि कभी हम कोई काम करना शुरू कर देते हैं बड़े जोश से, फिर छोड़ देते हैं। देखिए रमज़ान में कितना जोश होता है ना, क्योंकि शैतान भी बंद है, अल्लाह ताला की तरफ से नेकियों का मौसम बहार है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, खूब नेकियां कर रहे हैं। और इस वक्त हमें लग रहा होता है कि देखिएगा तो सही, रमज़ान ख़त्म भी हो गया ना तो मैंने यही करते रहना है। लेकिन आप देखें जैसे ही हमें शवाल का चांद नज़र आता है, हमारी कैफियत बदलना शुरू हो जाती है, और हम फिर सारा साल अपने आप को चौके खुद ही लगाते रहते हैं कि हाय रमज़ान मैंने कितना अच्छा गुजारा था, क्यों नहीं उसके बाद मेरे अंदर ये कैफियत आती। इसलिए कि हम अपने उस ताल्लुक़ को कमज़ोर कर देते हैं। हमें अपने उस ताल्लुक़ को उसी तरह से मजबूत रखना है। यानी हमारे पास कोई प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, रमज़ान एक इंटेंसिव कोर्स की तरह है, उसमें हमने बहुत सारे अपने कामों को हमने पीछे किया होता है कि नहीं रमज़ान है, नहीं कुरान को वक्त देना है। अब रमज़ान के बाद जब आप अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज़ को भी बैलेंस में लाना चाह रहे हैं, तो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए डेली कि मेरी नमाज़ें और मेरा कुरान का वक्त कैसा होगा। हमें बखूबी इल्म है कि ये काफिर कहते हैं कि इसे तो एक आदमी सिखाता है और इसकी ज़ुबान जिसकी तरफ ये निस्बत कर रहे हैं अजमी है, और ये कुरान तो साफ़ अरबी ज़ुबान में है। जो लोग अल्लाह ताला की आयतों पर ईमान नहीं रखते, इन्हें अल्लाह की तरफ से भी रहनुमाई नहीं होती और इनके लिए अलबनाक अजाब है। झूठा इफ्तरा तो वही बांधते हैं जिन्हें अल्लाह ताला की आयतों पर ईमान नहीं होता, और यही लोग झूठे हैं। जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफर करे बजुज़ उसके जिस पर जबर किया जाए और उसका दिल ईमान पर बरकरार हो, मगर जो कोई खुले दिल से कुफर करे तो उन पर अल्लाह का गज़ब है और इन्हीं के लिए बहुत बड़ा अजाब है। ये इसलिए कि उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत से ज़्यादा महबूब रखा। यकीनन अल्लाह ताला काफिर लोगों को राह रास्त नहीं दिखाता। व अन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, और ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों पर और जिनके कानों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, और यही लोग गाफिल हैं। यानी हमने इससे पहले भी देखा कि अल्लाह ताला ने दिल, कान और आंखें हमें किस लिए दी? सब फैकल्टीज़ इसलिए दी थी कि हम उनसे समझें, इंटरनलाइज करें सारे मैसेजेस को, इनसाइट डेवलप करें, दूर अंदेशी अपने अंदर लाएं, सीखें, अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट हो। जब हम नहीं करते तो फिर गफलत की वजह से अल्लाह ताला भी उन पर मोहर लगा देता है। कुछ शक नहीं कि यही लोग आखिरत में सख्त नुकसान उठाने वाले हैं। जिन लोगों ने फितनों में डाले जाने के बाद हिजरत की, फिर जिहाद किया और सब्र का सबूत दिया, बेशक तेरा रब इन बातों के बाद इन्हें बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। जिस दिन हर शख्स अपनी ज़ात के लिए लड़ता झगड़ता आएगा और हर शख्स को उसके किए हुए अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा और लोगों पर मुतलकन जुल्म न किया जाएगा। अल्लाह ताला इस बस्ती की मिसाल बयान करता है। व दरबल्लाहु मसला,
کیا مثال یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، جو پورے امن اور اطمینان سے تھی اور اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کو نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھا دیا، جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ ان کے بعد انہی میں سے رسول بھیجا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت رہنمائی کے لیے ہمارے لیے راستے نکالتے رہتے ہیں۔ جیسے پہلے کیا تھا، ایک نبی آیا، ایک رسول آیا اور لوگوں نے کچھ نے سنا، باقیوں نے نہیں مانا، وہ چلا گیا، اب ایک اور آ گیا وقت کے ساتھ۔ جب بھی مورل ڈکلائن سوسائٹی میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ لوگوں کے لیے گنجائش ہو کہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ جب مورل ڈکلائن ہے تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جہاں پر ہر قسم کی خرافات ون کلک اوے ہے، تو قرآن کو پڑھنا سمجھنا بھی ہمارے لیے ون کلک اوے ہے۔ یعنی ہم نے بس یوں اپنا اسکرین اٹھانی ہے اور کسی جگہ پہ گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ سیکھ لینا ہے۔ کووڈ کی وجہ سے جب لوگ گھروں میں رہ گئے ہیں تو کتنی چیزیں متاثر ہوئی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو تعلیم، قرآن کی تعلیم کا سلسلہ ہے وہ بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ آپ چاہیں تو ابھی بھی قرآن کو سیکھ سکتے ہیں اور وقت دے سکتے ہیں۔ اور جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں پر پھر دیکھیں کھانے پینے کے ساتھ حلال طیباً کی بات آئی اور پھر اللہ کی نعمتوں پہ شکر کا ذکر آیا۔ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے یا نہ وہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کس چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹی بہتان باندھ لو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے ہی محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح سے کبھی خود سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ I think this is halal and I think this is haram، کیونکہ یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں۔ انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے تھے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو پھر آپ کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ کیونکہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور ہمیں تھوڑی سی بے چینی پریشانی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب مجھ سے تو بڑے غلط کام ہوئے ہیں، میں نے تو پہلے یہ بھی کیا یہ بھی کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ روم فار امپروومنٹ کی گنجائش دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہو گیا تو اب آپ کیا کریں؟ آپ توبہ کریں، اصلاح کر لیں، پچھلی باتوں کو چھوڑ دیں، بھول جائیں ان کو۔ بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو ان کو امت کہا گیا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب اتنی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، شکر گزاری ہو، ہمیں یہ کام کرنا ہے، اپنی زندگی کو ایسے بہتر بنانا ہے، تو ایسے تمام مقام پہ انسان کہتا ہے میں کیا کروں نا، میں اکیلی ہوں نا۔ اکثر لوگ جب اپنی کوئی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھ سے کیوں نہیں قرآن کے مطابق عمل کیا جا رہا، تو ایسی بات کہتے ہیں I am the only one in my family, in my environment، گھر میں بھی صرف میں ہوں اور دفتر میں بھی میں ہوں، اور بچے کہتے ہیں کہ میری کلاس میں کوئی بھی نہیں جو حجاب پہنتا ہے، کوئی بھی نہیں جو نماز پڑھتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی مثال لا کے کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ وہ اپنے اندر پوری امت کا اثر رکھتے تھے۔ اپنی ویٹیج کو بڑھانے کی یہاں بات ہو رہی ہے، یعنی جب انسان اندر سے مکمل ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں رہے، کچھ بھی وہاں کی پریکٹسز ہوں، وہ اپنے آپ کو صحیح طرح سے کیری کرنا جانتا ہے۔ اور ساتھ کیا کہا گیا کہ ان میں کیا تھا؟ قنوت تھا، کنسسٹنٹ پیٹرن تھے ان کے، حنیفن کہا گیا، کیا ہے؟ یکسو تھے، فوکس تھے، ان کو پتا تھا کسی بھی ماحول میں جاتے ہوئے کہ انہوں نے وہاں پر کیا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سجا دی تھی۔ ہم نے اسے دنیا میں ہی بہتری دی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہے۔ اب شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ یہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو ماحول دیا، جو حالات دیے، جو ہمارے پر ذمہ داریاں دی، ہم ان کو کیسے آسان طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کی جانب وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔
ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمہ ہی ضروری کی گئی ہے جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں سے ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر مطلب شکر گزاری ناشکری کے بہت سارے پیرامیٹرز جو ہیں وہ ہمارے سامنے لائے گئے ہیں۔ تو تھوڑی سی بات ہم یہاں پر دوبارہ سے کرتے ہیں شکر گزاری کی، اور مزید کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم آج دیکھیں کہ شکر گزاری کی بہت فضیلت ہے، جیسے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ صبر اور دوسرا حصہ شکر ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اپنے فرمان میں جمع کیا ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان کے لیے انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جب انسان شکر کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن ہوتا ہے وہ سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شکر کو ہم عبادت بھی کہتے ہیں۔ انبیاء کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں شکر بہت زیادہ تھا، ہر موقع پہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ حالانکہ جب آپ ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں تو انہوں نے کوئی بہت پرسکون زندگیاں نہیں گزاری، ہر وقت اپوزیشن ہے، ہر وقت یہ سینس آف رسپانسبلٹی ہے کہ اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ راتوں کو قیام اللیل اتنا طویل کیا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ تو جب آپ سے کہا گیا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے گئے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی ہم اگر کہیں ہمیں کوئی بتا دے کہ جی آپ بڑے نیک ہیں، ہم تو بیٹھ ہی جاتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں بس میرے جیسا تو اچھا کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے اور شکر گزاری اپنے اندر پیدا کی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ اپنے ذکر اور شکر اور اچھی عبادت کے ذریعے میری مدد فرما۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل علم ہیں جب وہ شکر کی بات کرتے ہیں تو اس کو دو کیٹیگریز میں رکھتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ عام شکر ہوتا ہے اور ایک خاص شکر ہوتا ہے۔ عام شکر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، کھانا پینا کپڑے اور آپ کی جسمانی نعمتیں ہیں، آپ کی کوالٹیز ہیں، جو کچھ بھی ہے آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ایک خاص شکر ہے، وہ کس صورت میں ہے؟ جب آپ کے اندر توحید کی معرفت ہوتی ہے، جب آپ اپنے ایمانی کیفیت کو بڑھاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا قلب دیا ہے جو کہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور اس وقت جو آپ کے اندر ایک شکر کی کیفیت آتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جنت والوں کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی یہ صفت موجود ہے کہ وہ اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور شکر جو ہوتا ہے وہی انسان کے لیے نعمتوں کو کھینچ کھینچ کر لے کر آتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نعمتوں کا تعلق شکر سے ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کے بڑھنے سے ہے، اور اللہ کی طرف سے انعامات میں اس وقت تک کمی نہیں ہوتی جب تک کہ بندے کی طرف سے شکر میں کمی نہ ہو جائے۔ اسی طرح سفیان ثوری نے فرمایا کہ اللہ نے تجھ پر نعمتیں نازل کی ہیں اور تو چاہتا ہے کہ نعمتیں باقی اور ہمیشہ رہیں، تو کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کر اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ خود تو شکر ادا نہیں کرتے، بڑا سا گھر بنا کے باہر اتنا بڑا لکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ، کہتے ہیں بس یہ جو لکھ دیا ہے نا اسی سے فائدہ ہو جائے گا اور مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میرے پاس تو اتنا بزی لائف سٹائل ہے، مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ جبکہ ہمیں ہر نعمت کو استعمال کرتے ہوئے شکر ادا کرنا چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، تو کیوں کر نعمت الہی کا شکر ادا کرنے سے باز رہ سکتا ہے، حالانکہ اس کے شکر کے نتیجے میں اس سے کہیں بڑی نئی نعمت تجھے ادا کر دی گئی ہے، لہٰذا تو ہمیشہ ہر نعمت پر شکر ادا کرتا رہے تاکہ اس سے بڑی نعمت تجھے مزید ملتی چلی جائے۔ کس قدر خوبصورت بات ہے نا۔ تو اگر ہم یہ باتیں یاد رکھیں اور اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے رہیں کہ مجھے اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا ہے۔ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمہ ہی ضروری کی گئی ہے جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں سے ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کر دے گا۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور وہ جو راہ یافتہ لوگ ہیں ان سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ اب فارمولہ دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ بلایا جائے اللہ کے راستے کی طرف، اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہے؟ حکمت چاہیے ہے۔ یعنی
اگر ہم لوگوں کو بھی یہ دعوت دینا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ کون سے ہیں؟ ہمارے پیارے، ہمارے گھر والے، ہمارے ارد گرد کے لوگ جو چاہ رہے ہیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا، اور ہمارے دل میں بھی ان کے لیے بہت دکھ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہتر سے بہتر زندگی کی طرف جائیں. تو اب ہمیں حکمت چاہیے. اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کے اندر کسی کام کو بھی یا معاملے کو ہینڈل کرنے کا علم بھی ہو، اور آپ اپنی عقل کو بھی استعمال کریں، یعنی ان کے لیے ہر سچویشن کو انالائز کرتے ہوئے آگے بڑھیں. اور پھر آپ پختگی کی، میچورٹی کی ایک اعلیٰ سطح پہ پہنچ چکے ہوں کہ آپ کو معاملات کو صحیح طرح سے ہینڈل کرنا آتا ہو. تو جب انسان کے اندر حکمت آتی ہے تو اس سے اب اگلا سٹیپ آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ الموعظۃ الحسنہ. کہ اب جو آپ نصیحت کرتے ہیں یا لوگوں کو سکھاتے ہیں، ایڈوائز دیتے ہیں، اس میں حسن ہوتا ہے. اکثر ہوتا ہی ہے، جیسے پیرنٹنگ کی اگر ہم بات کر لیں، والدین جب اپنے بچوں کو کچھ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ حکمت سے نہیں بات کرتے تو پھر جو نصیحت ہوتی ہے وہ بھی اچھی نہیں ہوتی. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ اور کسی سے ڈیل کرتے ہوئے بھی ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے ہمارے معاملات میں بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ حکمت سے کام نہیں کیا، اب بات جو ہے وہ الجھنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر کیا کہا؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. کہ جب اگر لگتا ہے کہ کوئی کانفلکٹ ہو رہا ہے، کوئی بات جو ہے آپ کے مزاج کے خلاف کہی جا رہی ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی اچھے طریقے سے لے لیتے ہیں. آپ کی اپروچ ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. آج کے دور میں اس کو کہا جاتا ہے کروشل کنورسیشنز کرنا. یہ کروشل کنورسیشن کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کو کسی سے بات چیت کرنی ہے اور آپ کا ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے اور ان کا کچھ اور پوائنٹ آف ویو ہے، اور آپ کے جذبات جو ہیں وہ بھڑکنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب آپ کسی فیصلے پہ جانا چاہ رہے ہیں تعلقات کو خراب کیے بغیر. تو اس کے لیے یہ فارمولا ہمارے دین نے ہمیں دے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اگر اس فارمولے کو ہم سمجھنا شروع کر دیں اور اپنے اندر پہلے حکمت کو بڑھائیں، پھر دوسرے سٹیپ پہ آئیں اور ایسے طریقے سے لوگوں سے بات کرنا شروع کریں، ایسے طریقے سے لوگوں کو نصیحت کریں یا سمجھانے کی کوشش کریں کہ ان کا بھی دل چاہے اس کام کو کرنے کو. اور اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے کہ ایگری ٹو ڈس ایگری. کہ اگر ہو بھی کہ یہ کوئی بات اختلاف کی تو اٹس اوکے، اگر اس میں کوئی ایسی بڑی حرام بات نہیں ہے تو ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آگے بڑھیں. اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہے، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جب انسان جھگڑوں میں پڑ جاتا ہے یا کوئی معاملات ہمارے جو ہے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی کیا کہا گیا کہ اگر کوئی بات کہنی ہے، کچھ کرنا ہی ہے، تو وہاں پر بھی کیسے انسان اپنے آپ کو صبر کے ساتھ تھام کے کرے. آپ صبر کریں بغیر توفیق الہی کے، آپ صبر کر ہی نہیں سکتے. اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے دل تنگ نہ کریں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے. تو یہاں پر بھی ایک فارمولہ ہمیں کیا دیا جا رہا ہے کہ اصل بات ہمیں کرنے کی کیا ہے، کس چیز کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے؟ تقویٰ پہ. اور تقویٰ کا سپاٹ بھی کہاں پر ہوتا ہے؟ ہمارے دل میں ہوتا ہے. یعنی ہم وہی بات ہے کہ آج ہم نے دل کے اوپر یہ فوکس کیا کہ ہم نے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی سماعت کو، اپنے پورے جو ہمارے پاس بہت سارے سسٹمز ہیں ان کو کس طرح لے کر چلنا ہے. ہم نے ان کو اس طرح سے لے کر چلنا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی بات جو ہے وہ سمجھ آنی شروع ہو اور ہمارے اندر شکر گزاری کا رویہ آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا بتا دیا گیا کہ اب جو ہم بات کر رہے ہیں کہ تقویٰ جو ہے وہ بھی دل میں ہے. تو جتنا ہم دل میں تقویٰ بڑھائیں گے، جتنا ہم اپنے دل کو پالش کرتے چلے جائیں گے، ہمارے لیے شکر گزاری کی کیفیت لانا بھی آسان ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ پھر کیا ہو جائے گا؟ ہم محسن بن جائیں گے. ہماری ڈیلنگز، ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھ، ہر جگہ پہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص محض اپنی عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا. لوگوں نے پوچھا آپ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے. تم صبح شام اور تہجد کے اوقات میں میانہ روی کے ساتھ عمل کرتے رہو تو جنت میں پہنچ جاؤ گے. تو یہاں سے اب ہم نے آج کے لیے اپنا یہ بہت اہم سبق سیکھ لیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں شکر گزاری کی طرف مزید بڑھتے چلے جانا ہے اور ان تمام باتوں کو اپنے لیے بھی اپنانا ہے اور اپنے بہت سارے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.